گرفتاری کا امکان ہے مولانا؟ نہ جی، ان میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر سکیں. مولانا فضل الرحمان پر اگر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو جمعیت علماء اسلام پورے ملک کو جام کر دے گی. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ جمعیت کو قیاس نہ کریں. جمعیت کا ورکر الحمدللہ اپنے قائد کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور پھر یہ ظلم جو ہے یہ ظلم، ہاں کوئی ثبوت ہے تو بھائی پیش کرو نا. یہ پیغام مقتدر حلقوں تک پہنچا دیا گیا، سمجھ گئے نہیں جی؟ یہ جو آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کو جام نہیں، یہ تمام حلقوں کو یہ پتہ ہے الحمدللہ. ہمارا آزادی مارچ قوم کے سامنے ہے کہ اگر ہم امن کے دائی ہیں تو ہم ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بھی جانتے ہیں. ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی کو ظلم نہیں کرنے دیں گے. ہاں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو لے کے آؤ، قوم کے سامنے لے کے آؤ، پیش کرو، قوم کا ثبوت دو. کوئی یہ صرف زبانی دعویٰ کر دینا. دوسرے سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری کا امکان ہے؟ ہاں کچھ، جیسے کہ شہباز شریف نے بھی کل کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے، اور اسی طرح باقیوں کے بھی ہے. لیکن باقی لیڈروں کے اور مولانا فضل الرحمان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. زیادہ مشرف صاحب کی خواہش رہی کہ اس مولوی کے بارے میں کوئی چیز نکال کر لے کے آؤ، اور اس وقت بھی تمام جتنے ادارے ہیں مشرف کے تو ساتھ آپ کی نہیں ہم تو مشرف الائنس میں نہیں جی، کوئی الائنس. یہی تو سب سے بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کو سپورٹ کیا. یہ تو سب سے بڑا قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور میڈیا سے ہمارا یہی گلہ ہے کہ میڈیا بالکل تصویر کا غلط رخ قوم کے سامنے پیش کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب مشرف دور میں قائد حزب اختلاف تھے. ٹھیک ہے، کے پی کے میں ایم ایم اے کی حکومت تھی، لیکن مرکز میں جمعیت علماء اسلام ایم ایم اے جو تھی وہ مشرف کے حزب اختلاف تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے. تو ایم ایم اے کو کیا کہتے تھے؟ ملا ملٹری الائنس نہیں کہتے تھے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو پھر بنانے والوں نے اور بھی بہت کچھ بنایا ہے. اچھا، اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے جو عام طور سے پوچھا جاتا ہے جے یو آئی کے حوالے سے، کہ جے یو آئی کہتی ہے یہ دھاندلا ہے، جے یو آئی کہتی ہے یہ غیر منتخب یا سلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے. تو پھر جے یو آئی کی نمائندگی بھی موجود ہے، مولانا صاحب کے بیٹے بھی وہاں پہ ہیں، کبھی وہ استعفے دینے کی بھی بات نہیں کرتے. تو اگر یہ دیکھیں نا، اب صرف جے یو آئی اسمبلی سے باہر آ جاتی ہے، صرف جے یو آئی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے آ جاتی ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر 14-15 سیٹیں خالی کر کے جے یو آئی قومی اسمبلی سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کا ملک کے جو سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسمبلی سے استعفیٰ دے دے گی، جبکہ ان کی سندھ میں بھی گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ میں اپنی خوش بھی ہیں اور وہ تھوڑے سے محدود بھی ہو گئے ہیں سیاست کے حوالے سے سندھ تک ہی، تو کیا وہ اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے آپ کے خیال میں؟ میرا تو خیال ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے اور بار بار اعلانات کر رہے ہیں کہ اب جو ہمارا ڈیموکریٹک الائنس جو بن گیا ہے کہ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے ہم ان کی پابندی کریں گے، تو انہیں اپنی زبان کا تو پاس رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، نیب کو کون چلا رہا ہے سر؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے میں اب آپ کو کہوں کہ جی سورج باہر نکلا ہوا ہے. یہ تو اتنی واضح بات ہے کہ یہ نیازی اور نیب گٹھ جوڑ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں نیازی چلا رہے ہیں اس کو یا کوئی اور؟ نہ، ہم تو نیازی کو ذمہ دار سمجھیں گے نا جی. چلا کون رہا ہے سر؟ ذمہ دار ہمارا ذمہ دار جو ہے وہ تو نیازی ہے، سمجھیں گے نا. ہم تو نیازی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. نیازی سے پہلے کون چلا رہا تھا؟ دیکھیں نا، اس لیے کہ دیکھیں نا اس وقت جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ کون ہے؟ نہیں، اپیرنٹلی تو ایسے ہی ہے. وزیر اعظم کیا با اختیار ہے؟ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ اقتدار کسی کے پاس ہے، اختیار کسی کے پاس ہے. ہم تو جو بھی مطالبہ کریں گے، چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ہم تو ان تمام امور کا ذمہ دار وہ عمران نیازی کو سمجھتے ہیں کہ عمران نیازی کی وجہ سے. آخری بات ہے، پاکستان میں جوڈیشری نے ہمیشہ فوجی حکومتوں کو ویلیڈیٹ کیا ہے، ان کو سپیس دیا ہے. موجودہ جوڈیشری کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑا دردناک موضوع ہے. جوڈیشری کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالوں سے ہو، ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پہ اداروں کو ادارے بننے ہی نہیں دیا گیا. تمام ادارے ذوب و حالی کا شکار ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہے یا... کس نے نہیں بننے دیا؟
تو یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں سر, مجھے کیا پتا سر, آپ لوگ بڑے لوگ ہیں, آپ لوگوں کو پتا ہے. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اچھا, محمد زبیر کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, گورنر بھی رہے سندھ کے, ان کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے خود فون کیا آرمی چیف کو اور انہوں نے 2 دفعہ ملاقاتیں کی, اور پھر کل آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ بھائی یہ تو ڈائریکٹ آئے تھے اور یہ نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ان سے جب پوچھا گیا زبیر صاحب سے, انہوں نے کہا میں نے تو بات ہی نہیں کی, میں تو یہ آن اوتھ ہی کہہ سکتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ وہ زبیر صاحب کیا لینے گئے تھے ان کے پاس, یہ تو کوشچن ہے. تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ سر, اگر میرا سوال مکمل ہو جائے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ, اے پی سی میں بیٹھے ہوئے لوگ, کتنا بھروسہ آپ کر سکتے ہیں ان حالات میں ان پر؟ نہیں دیکھیں نا, اس سلسلے میں تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اے پی سی میں واضح 2 ٹوک موقف پیش کیا, اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ بھائی اس سے پہلے ہمارے ساتھ بار بار ہاتھ ہوا ہے. آزادی مارچ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پہلے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جی ہم ساتھ چلیں گے, ہم ساتھ رہیں گے, لیکن پھر عین موقع پر اپنی معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کا ہمارا موقف اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن اسی وجہ سے واضح الفاظ میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی اب زبانی بات نہیں ہوگی, اب یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے, اور باقاعدہ پھر اس کے اوپر دستخط ہوں, تحریری مواد سامنے ہو, تاکہ کل کوئی بھی شخص وہ اگر اس معاہدے سے پیچھے ہٹتا ہے تو کم از کم قوم کے علم میں یہ بات آنی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ کون شخص اپنے معاہدے سے روگردانی کر رہا ہے اور کون شخص قومی مجرم کا کردار ادا کر رہا ہے. اب یہاں ٹھہر جائیے 1 منٹ کے لیے, اگر میں آپ سے سوال کر سکوں. چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں جو بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان طے ہوا, لیکن پھر بعد میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہی سازشیں کی, اسی طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو نواز شریف صاحب تھے وہ کالا کوٹ پہن کے پیپلز پارٹی کے خلاف اپیئر ہوتے رہے, اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کے ہتھ کنڈے, بلوچستان کی حکومت, سینٹ یہ سب آپ کے سامنے. تو کہاں ہے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی؟ اور اگر ایسی صورت ہے تو پھر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہو ایسے لوگوں پر؟ جی دیکھیں, مسلمان جو ہے بحیثیت مسلمان کے وہ تو زبان پر ہی اعتبار کر سکتا ہے اور تحریر پہ اعتبار کر سکتا ہے. شریعت نے یہ 2 چیزوں کا حکم دیا ہے, تو باقی دل کا حال تو وہ اللہ جانتا ہے.